سر جب بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی واقعہ ہو تو ٹارگٹ ہمیشہ پاکستان کو کیا جاتا ہے، تمام تر ملبہ پاکستان کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، آخر بھارت کیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں بات یہ تو انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت وہاں پر آتی ہے وزٹ کے لیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نائب وزیر ان کے نائب صدر آئے ہوئے ہیں، تو اور جب بھی وہ ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کو ضرور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کا ٹارگٹ وہ کشمیری مجاہدین بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے اچھے طریقے سے وہ کبھی دہشت گردی کی کارروائی نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ جب بھی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے یا ان کی فوج ہوتی ہے یا کوئی اور ان کی ریزرو پولیس وغیرہ ہوتی ہے، آج تک انہوں نے سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ تو یا تو ان کو پکڑنے کا بہانہ ہے یا پاکستان کو زچ کرنے کا بہانہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی کمزوری کی حالت سے گزر رہا ہے۔ وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ شاید وہ اس کو مزید کوئی آگے سے چوٹ پہنچانا چاہتے ہیں۔ میری بہن میرے بھائی، امید ہے کہ وہ بھی سن رہے ہوں گے، ان تک یہ میرا پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے کہ پاکستانی فوج اس وقت بھی دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پچھلے 40 سال سے ہمیں لڑائی کے سارے طریقے معلوم ہیں، سارے دشمنوں کے ہتھ کنڈے ہمیں معلوم ہیں۔ جو ہماری ایئر فورس نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ ان کو بھی یاد ہوگا۔ تو ابھی وہ یا پھر یہ کہ وہ جو پانی کا معاہدہ ہے اس کو توڑنے کی ان کے ذہن میں شاید کوئی کوشش ہو۔ میں آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی، اور یہ میسج دینا چاہتا ہوں اکراس دی بارڈر انڈین فورسز کو کہ ہم تو منتظر ہیں کہ آپ کوئی شرارت کریں، اس لیے کہ جو ہم ایک دم جیسے متحد ہو جائیں گے، جو تھوڑی بہت ہمارے اندر پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف کڑواہٹ، ایک دم ایک رات میں ختم ہو جائے گی، ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کی سب آپ کی طرف توجہ دیں گے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ پانی بند کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم ان جگہوں پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے یہ پانی آتا ہے، اور آپ کو اپنی نانی یاد آ جائے گی کہ یہ ہم نے کہاں پر ہم نے یہ جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ آپ کو معلوم ہے اور بہت ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا جب آگ برسے گی آسمان سے اور زمین سے اور پانی سے۔ تو سمجھ لیں ایسا کوئی شرارت نہ کریں، اپنے کام خود سنبھالیں، اور یہ نہ سمجھے کہ پاکستانی قوم سو رہی ہے یا پاکستانی فوج کسی بھی طریقے کی کمزوری کا شکار ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم اور افواج پاکستان ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو وہ سبق سکھائیں گے جو آپ کی پشتیں یاد رکھیں گے۔ اچھا، تو پھر ہم پھر تھوڑا سا سٹینڈ بھی کر لیا کریں۔ ابھی نندن کو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا چائے پلا کے واپس بھجوا دیا، تو پھر انڈیا کو کیا لگے؟ انڈیا تو اس طرح کی چیزیں کرے گا، ممکن ہے ابھی اس بہانے سے کوئی وہ سٹرائک کرے۔ آپ کو لگ رہا ہے اس کا امکان بھی ہے؟ جی دیکھیں، امکان تو مجھے اس لیے کم لگ رہا ہے کہ جب پاکستان کے خلاف ویسے وہ جو اتنا کارروائی کر رہے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہے ہیں، بی ایل اے کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ بڑی حد تک ہمیں چوٹ پہنچا بھی رہے ہیں، تو ان کو کچھ اور کرنے کی میرے تو خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد ضرور ہو سکتا ہے کہ ہماری توجہ مشرقی سرحد کی طرف کھینچیں، تاکہ مغربی سرحد کی طرف کوئی ہماری توجہ کم، اور وہاں سے دوبارہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور بی آر اے اور داعش اور ان کے حملے بڑھیں۔ لیکن یہ ہم ساری ان کی یہ باتیں جانتے ہیں۔ وہ جو آپ نے ابھی لندن کی بات کی وہ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا سوچ ہو سکتی ہے وہ کیوں ہم نے واپس کیا، وہ پریشر میں کیا، آپ یہ شاید یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پھر کبھی بات کریں گے، وہ اس کے میرا خیال وقت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے؟ ہم بالکل تیار ہیں، آپ ظاہر ہیں آپ بہت اچھی طرح معلومات رکھتے ہیں، یا وہ ہمیں کچھ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اوپر سے تو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کتنی طاقتیں ہیں اس دنیا میں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ استعمال کریں گے، ہمارے پاس بہترین جہاز، بہترین بحری جہاز، بہترین ٹینک، اور یہ میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی قوم کو جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر یہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں، تو وہ کس دن کے لیے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تیاری میں کوئی فرق ہے، تو وہ تو صبح شام فوج کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے پلان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جواب تیار رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک مثال آپ نے دیکھی تھی کہ آپ کا کیا خیال ہے جو ہم نے جواب دیا تھا ہماری ایئر فورس نے، وہ بغیر تیاری کے تھا،
हमें बिल्कुल मालूम था कि हमने जब जवाब देना है तो फिर कहाँ देना है,